قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسین کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، قرآن کے علم سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن پاک میں جو کچھ ارشادات ہیں ہم سب اس پر کما حق عمل پیرا ہوں۔ رب تعالیٰ مجھے آپ کو ایسی سعادتیں عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی شخص کو نماز سے پڑھ کر جیسے ہی وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے کچھ ذکر بجا لایا، پھر درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھا تو آپ علیہ السلام نے اس نمازی سے فرمایا کہ دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی، دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو اس حدیث پاک کے تحت علماء نے لکھا کہ نماز پڑھیں، اطمینان سے بیٹھیں، کچھ ذکر بجا لائیں اور درود پڑھیں، انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کا سامان ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیک دعاؤں پر اپنی نظر رحمت فرمائے اور ہماری نیک اور جائز مرادیں پوری فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں قرآن پاک کی کسی ایک آیت مبارکہ اور پھر اس کے پس منظر میں جو کچھ ایسا واقعہ پیش آیا یا کچھ کبھی مشرکین اور کفار کے ساتھ جو گفتگو ہوتی اور وہ کچھ اسلام پر اعتراض کرتے یا اسلام کے خلاف کوئی باتیں کرتے تو قرآن مجید میں طرح طرح سے ان کا رد کیا گیا اور ان کو اس کے جوابات دیے گئے۔ یہ آیتیں جو کسی کے سبب نازل ہوئیں، کسی سوال کی وجہ سے یا کسی واقعے کے بعد ایسا کچھ ہوا، تو ان آیات مبارکہ کے وہ جو اسباب ہیں انہیں شان نزول اور سبب نزول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی کچھ آیات مبارکہ ہیں اور ان کا ایک پس منظر بھی سنیں گے۔ معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں کہا گیا کہ تم جن چیزوں کی، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، خود تم بناتے ہو، وہ اپنے وجود میں بھی تمہارے محتاج ہیں۔ خود ہی لکڑیوں کے یا درختوں کے یا مٹی کے مختلف قسم کی جو چیزیں تم کرتے ہو، ان کے اندر تو بولنے کی بھی سکت نہیں، ان کے اندر تو کسی چیز کے پکڑنے کی بھی سکت نہیں، ان کے اندر تو چلنے کی بھی سکت نہیں۔ یعنی جو ایک انسانی اعضاء ہیں کہ انسان بھی بولتا ہے، انسان بھی بولتا ہے، ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے، کوئی پوچھتا ہے تو یہ اس کے جواب میں اس کو ریپلائی کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایک عام انسان وہ بھی یہ کام کرتا ہے، جبکہ تم جسے پوجتے ہو اور جس کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ تو یہ کام جو ایک عام انسانوں والے وہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کہا تو مشرکین آپس میں کہنے لگے کہ یہ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، تو یہ خود ہی اب دیکھیں کہ یہ تباہ ہو جائیں گے، یہ برباد ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک سوچ اور نظریہ بنا لیا تھا کہ جو ان بتوں کو کچھ کہے گا تو وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ڈرتے تھے اور وہ عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کچھ نہیں کر سکتے، تم اللہ رب العالمین کی طرف آؤ جو کہ زمین آسمان سب چیزوں کا خالق مالک ہے،
جس نے یہ زمین پر اور یہ طرح طرح کے درخت اگائے ہیں، یہ بنجر زمین پر فصلیں اگائی ہیں، وہ خدا جس نے آسمان کی نیلی چھت کو بغیر کسی پلر کے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ اس طرح ٹھہری ہوئی ہے۔ فرمایا اس رب کی عبادت کی طرف، یعنی مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آیات کے ساتھ انہیں بالکل ایسے دلائل کے ساتھ اس طرف بلایا کہ تم اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، یہ چھوڑ دو۔ تو جب انہیں ایسا کہا گیا تو وہ کہنے لگے کہ اب ان کے ساتھ یہ ہمارے یعنی بت کچھ کر دیں گے۔ تو اس کا جواب اللہ نے فرما دیا، قرآن پاک میں فرما دیا کہ تم جن کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ بت نقصان پہنچائیں گے، کیا ان کے ہاتھ ہیں یہ جس سے وہ کوئی چیز پکڑ لیں؟ کیا اس کے پاؤں ہیں کہ جس سے وہ چل کے بھی تو دکھا سکے؟ آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھیں؟ یعنی جو ایک عام انسان کے پاس چیزیں ہیں وہ تمہارے معاذ اللہ اس جس کو خدا تم نے بنایا ہوا ہے وہ تو ان کی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ انسان اعلیٰ اور یہ ادنا، تو تم اعلیٰ ہو کر انسانوں تم بتوں کے آگے جھک رہے ہو جو ادنا ہے، تو کیوں اپنے آپ کو ذلت میں لے کے جا رہے ہو؟ تو یہ کچھ اس کا پس منظر تھا، اس پہ انشاءاللہ مزید گفتگو بھی رہے گی۔ پہلے میں وہ آیت مبارکہ وہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ ارشاد فرمایا کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چلتے ہیں؟ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہیں؟ ایسا کوئی ہے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، تم فرما دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو انہیں، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ۔ تم کہتے ہو یہ ہو جائے گا، داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو مہلت، تم نے جو کرنا ہے کر کے دکھاؤ۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ کچھ نہیں کر سکتے، نہ تم نہ تمہارے یہ باطل خدا کچھ نہیں کر سکتے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ صالحین کی مدد کرتا ہے، اور وہ صالحین کی مدد کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور اللہ کے سوا تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے بلاؤ تو وہ نہ سنیں گے، اور تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ وہ آیات مبارکہ جن میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی کہ تم اس چیز کی دھمکی دیتے ہو کہ یہ بتوں کو برا کرنے کی وجہ سے معاذ اللہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تباہ ہو جائیں گے، ان کے چاہنے والے تباہ ہو جائیں گے۔ کہا نہیں، میرا مددگار اللہ ہے، اللہ نیکوں کا مددگار ہے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور تم جن کی بات کرتے ہو وہ تو نہ تمہاری مدد کر سکتے نہ اپنی مدد کر سکتے۔ تو جو خود اپنے آپ سے کسی چیز کو، اذیت کو، تکلیف کو دور نہ کر سکے وہ دوسروں کے لیے کیا کرے گا؟ اور آگے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ تم خود اور اپنے ان شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر آگے فرما دیا گیا کہ ان کو اگر کسی رہنمائی کے لیے بلائیں گے آپ تو یہ پھر بھی سنیں گے نہیں،
اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ گویا کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھنے والے نہیں، کیونکہ انہیں دکھائی نہیں دیتا، وہ دیکھنے سے بھی عاجز ہے، وہ دیکھنے سے بھی عاجز ہے۔ یا دو طرح کی باتیں، ایک تو وہ جو بت ہے، وہ جو بنائے آپ نے جس طریقے سے بنا دیا، تو وہ اب بظاہر اپنی جگہ جام ہے، کھڑا ہے یا دیکھ رہا ہے، یہ کچھ دیکھنے والا کہے گا شاید مجھے کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ تو بت ہے، کیا دیکھے گا؟ تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، دیکھنے سے عاجز ہے۔ اور یہاں ایک اور معنی بھی اس کا بیان کیا گیا کہ یہ ان کی جو پوجا کرتے ہیں یہ بھی ایسے ہیں کہ جن کو حق نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ حق کی طرف نہیں آتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حق جسے نظر آئے اور حق اور سچ کوئی آدمی کسی چیز کو جانتا ہو، اس کے باوجود اس حق اور سچ کا ساتھ نہ دے، اس حق کو نہ مانے، تو اسے کہا جائے گا کہ یہ آنکھوں والا نہیں ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ کر کیا رہا ہے؟ اس کی گویا کہ آنکھیں نہیں ہیں، کان تو ہوں لیکن ان کانوں کے ساتھ وہ حق کو سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو کہا جائے گا یہ کان ہی نہیں۔ فائدہ کیا ان کانوں کا؟ زبان تو ہو لیکن اس زبان سے وہ حق بولنے کے لیے تیار نہیں، تو گویا کہ گونگا ہے۔ تو ایسے لوگ جو حق کو دیکھ کر حق دیکھنے کے لیے گویا کہ کما حقو تیار نہ ہو، اس حق کو نہ مانے، وہ اندھے ہیں۔ حق سن کر اس حق کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ بہرے ہیں، حق بول نہ سکیں تو وہ گونگے ہیں، حقیقتاً وہ گونگے ہیں۔ تو یہاں ایک اور اعتبار سے بھی اس کی تفسیر وہ بیان کی گئی، کیونکہ جو شخص اس نگاہ سے، نگاہ بصیرت سے دیکھتا ہے اور بصیرت سے دیکھتا ہے تو اسے حقیقت میں فائدہ ہوتا ہے۔ بظاہر آنکھوں سے تو کفار نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، مشرکین نے دیکھا، ابو جہل نے بھی دیکھا، اتنی بار دیکھا، لیکن آنکھوں سے دیکھا، ظاہری طور پر بصیرت سے نہیں دیکھا۔ یہی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دیکھا تو بصیرت سے دیکھا، مرتبہ صحابیت مل گیا، اور ابو جہل نے صرف ظاہری دیکھا، حقیقی بصیرت سے نہ دیکھا، تو ابو جہل کا جہل ہی رہا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے بظاہر آنکھوں سے دیکھنا اور جو دیکھا اسے بصیرت سے دیکھنا، گویا کہ مان لینا، وہ اور ہے۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے شیخ ابو الحسن خرقانی، ان کی زیارت کے لیے وہ گئے، وہاں بیٹھے اور بھی کہا شیخ مجھے یہ بتائے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمانے لگے کہ وہ ایسے شخص ہیں کہ جنہوں نے ان کی زیارت کی وہ ہدایت پا جائے گا۔ اس پر حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے کہ یہ کیسے؟ حالانکہ ابو جہل نے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ابو جہل نے تو حضور کو دیکھا تھا، تو اس کو ہدایت تو نہیں ملی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نظر سے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ وہ تو صرف یہی دیکھتا رہا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے۔ وہ رسول اللہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، معجزات اس نے دیکھے، ایسی ایسی چیزیں ظاہر اس کے سامنے ہوئی، چاند کے ٹکڑے ہو جانا، کنکریوں کا کلمہ پڑھ لینا، دیگر کئی ایسے معجزات جو جس کے عینی ان شواہد میں کہہ لے کہ ابو جہل سر فرست ہوتا تھا، دیکھتا تھا، لیکن پھر بھی کہتا تھا نہیں یہ بہت بڑا کوئی جادو ہو گیا، یہ ہوا۔ تو فرمایا کہ اس نے حقیقتاً دیکھا ہی نہیں، وہ تو محمد بن عبداللہ سمجھتے رہے، کبھی محمد رسول اللہ سمجھ کر اس بصیرت سے دیکھتے تو پھر معاملہ ہوتا۔ اور فرمایا کہ اسی وجہ سے وہ بدبختی میں رہا، شقاوت میں رہا، سعادت اسے نہ مل سکی، اور قرآن کی آیت کا وہ مصداق بنا۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے محبوب آپ دیکھ رہے کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور وہ نہیں دیکھنے والے، وہ حقیقتاً دیکھتے ہی نہیں گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صرف سر کی آنکھوں سے دیکھنے سے یہ سعادت نہیں ملتی، بلکہ دل کی نگاہوں سے دیکھیں تو یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے، یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا اولیاء اللہ کے بارے میں بھی
کہ اگر ان سے حقیقی فیض پانا ہے تو دل کی نگاہوں سے دیکھنا ہوگا، بصیرت سے دیکھنا ہوگا، صرف بصارت سے نہیں، صرف آنکھوں سے نہیں۔ اور یہاں ناظرین ایک میں اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ جب قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ پڑھتے ہیں جن میں مشرکین مکہ کو للکارا گیا، کافروں کو اور مشرکوں کا خطاب ہوا کہ تم بتوں کو، تم ان کی پوجا کرتے ہو، اور وہاں کلمات تدعون کے ہیں، تدعون، یدعون، ہر مفسر اس کی تفسیر کرتے ہوئے تدعون ای تعبدون، یعنی تدعون کا مطلب تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، یا مطلقاً پکارنا مراد نہیں ہے۔ تو کچھ ایسے شریر لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو وہ ان آیتوں کو چسپاں اولیاء پہ کرتے ہیں، ان کو مومنوں پر چسپاں کرتے ہیں کہ مشرکین بھی یہ کرتے تھے، تم بھی یہ کرتے ہو۔ قرآن کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کی اس تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ پڑھ کے دیکھیں قرآن پاک میں اس آیت میں بھی جو یہ فرمایا گیا ہے، عبادت اور اس کے مقابل میں پھر تدعون کو بیان کیا گیا، اور قیامت کے دن یہ اقرار کریں گے، کہیں گے کہ ہاں ہم ان کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، اور بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو بتوں کی بھی پوجا اس لیے کرتے ہیں ہم خدا کے قریب ہو جائیں۔ اور کچھ لوگ اس آیت کو بھی لیتے ہیں اور اولیاء پہ چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اولیاء اللہ کی کوئی عبادت نہیں کرتا، بلکہ ان کو وسیلہ جانتا ہے۔ اللہ کے پیاروں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیا جاتا ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے معاف فرما دے۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کو تعلیم ہے، مسلمانوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی ذات یا صفات میں ایسا ہی کسی اور کو جاننا ماننا شرک ہے، کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں۔ اولیاء اللہ کی بارگاہ کے توسل اور وسیلہ کے طور پر رب نے انہیں طاقتیں دی ہیں اور اللہ کی عطا سے وہ مدد کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو آیتیں بتوں کے بارے میں ہوں ان کو اٹھاتے ہیں، مومنوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ ان کے لیے بخاری شریف کے اندر روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ بدترین مخلوق وہ ہے کہ وہ آیتیں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں انہوں نے اٹھا کر ان کو مومنوں پر چسپاں کرنا شروع کیا۔ یہ مخلوق میں سے بدترین لوگ ہوں گے، گویا کہ قرآن میں مانوی طور پر یہ تحریف کرنے والے، قرآن کے ان مطالب کے اندر تحریف کرنے والے۔ حالانکہ اگر یہی ہو، اللہ تو اپنے بندوں کو کافی ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ تو یہ اللہ کے پیارے جن کے وسیلے سے، جن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، جن سے فیض حاصل کرتے ہوئے، وہ حقیقتاً ہمیں رب کے قرب دلاتے ہیں، رب کے قرب تک پہنچاتے ہیں، وہ منازل طے کرواتے ہیں۔ جس راستے پر وہ چلے اس راستے پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، یہی ان کی تعلیم ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے ہدایت کو یہی فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ صراط مستقیم پر چلا۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعام ہے، یعنی نیک بندوں کے راستوں پر چلنے کی دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہم یہ دعا اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اس لیے اس دھوکے میں بالکل نہیں آنا چاہیے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انبیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت کچھ مانگیں، توسل اختیار کریں، ان کو معاذ اللہ کہیں کہ مشرکین کے ساتھ ملا دیں، ہرگز ہرگز نہیں۔ تو لہذا ایسی بات آپ کبھی سنیں تو یہ فوراً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، آپ کا یہ ارشاد اپنے سامنے رکھیں، اس آیت کے شان نزول کی طرف جائیں، اس آیت کے بارے میں دیکھیں کہ جس آیت کے بارے میں وہ کہہ رہے ہو، دیکھو دکھاؤ بھائی کون سی آیت ایسی۔ پھر ایک آیت میں کچھ، دوسرے آیت کو چھپائیں گے، ایک آیت کو سامنے رکھیں۔ تو قرآن تو پورے قرآن کو ماننے کا نام ہے۔
اس طرح تو کوئی بھی آدھی آیت کو چھپا دے، اگلی بات کو بیان کر دے، پہلا حصہ بیان کر دے، اگلا چھپا دے، اپنے مقاصد حل کر لے گا۔ کوئی آپ کو کہے نماز کے قریب نہ جاؤ تو آپ کہو گے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لیکن میں کہتا ہوں قرآن میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن اتنا نہیں فرمایا بلکہ آگے فرمایا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جس حالت میں کوئی نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو پوری بات اب سمجھ میں آئی کہ جس نے نشہ کیا ہے وہ نماز کے قریب نہ جائے جب تک اپنی اس حالت اور کیفیت سے باہر نہیں آ جاتا۔ تو اب آدھی آیت پڑھے آدھی چھپا دے، وہ اب بیان نہ کرے، ایک پڑھے دوسرے پارے کی آیت چھپا دے، تو یہ حقیقتاً تحریف کرنے والے اور لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالنے والے۔ قرآن کو پورے مفاہیم کے ساتھ، پوری آیات مبارکہ کے ساتھ اس طور پر ہی پڑھنے کا اپنا معمول اور اپنی عادت بنائیں۔ تفسیر صراط الجنان اس حوالے سے بہترین تفسیر ہے کہ جس میں ہر آیت کا وہ بنیادی جو محمل ہے اس چیز کو بیان کر دیا جاتا ہے، اور کوئی آیت بظاہر ایسی لگ رہی ہو کہ دوسری آیت سے ٹکراؤ ہے یا بظاہر اس کا مفہوم دونوں کا الگ نکل رہا ہے، لیکن اس کی بڑی احسن انداز سے تفسیر اس کتاب میں موجود ہے کہ آپ کو کسی طرح کی ذہنی الجھن میں آئے بغیر آپ اس کے مفاہیم کو سمجھ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا نور، قرآن کا علم ہم سب کو اللہ رب العالمین کا ما حق ہو وہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کی روشنی